بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں چند ایسے لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے جو جرائم کی دنیا میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، اور ان کے رعب و دبدبے کا یہ حال تھا کہ کسی ملک کا اعلیٰ عہدیدار یا کسی ملک کا قانون بھی اس کے سامنے زیرو ہو جاتا۔ انہی لوگوں میں سب سے مشہور اور خطرناک نام داؤد ابراہیم کا بھی ہے، جس نے برسوں سے انڈیا کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھا ہوا ہے۔ کون ہے داؤد ابراہیم اور انڈیا اس نام سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے اصل ڈان داؤد ابراہیم کے متعلق کچھ دلچسپ اور عجیب باتیں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جرائم کی دنیا کی روایت کے مطابق داؤد ابراہیم مکمل طور پر پراسرار ہے، کوئی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ اس بارے میں تمام لب خاموش ہیں۔ انٹرپول کی سن 2008 کی تیار کردہ فہرست کے مطابق اس کا نام 10 سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ فوربس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے سب سے طاقتور ترین اشخاص میں داؤد ابراہیم کا 57واں نمبر ہے۔ انڈیا کے سب سے بڑے جاسوسی ادارے CBI کے مطابق داؤد اپنی شناخت چھپانے کے لیے 13 مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے۔ داؤد ابراہیم کی فیملی کے بارے میں میڈیا کے پاس کوئی خاص معلومات نہیں ہیں۔ اس کی ایک بیٹی ماروخ ابراہیم کی شادی مشہور کرکٹر جاوید میاں-داد کے بیٹے جنید میاں-داد کے ساتھ ہوئی۔ جاوید میاں-داد کے مطابق اس کے بیٹے جنید کی داؤد ابراہیم کی بیٹی ماروخ سے ملاقات لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہوئی۔ داؤد ابراہیم کا ایک بیٹا قرآن مجید کا حافظ بھی ہے، جبکہ اس کے ایک بیٹے کی شادی برطانیہ میں رہائش پذیر ایک بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ سن 2011 میں ہوئی۔ داؤد ابراہیم ایک پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر مہاراشٹرا کے شہر رتناگری کے ایک گاؤں ممکا میں 27 دسمبر 1955 کو پیدا ہوا۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ پر اس کا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسکر تحریر ہے، جبکہ اس کو داؤد ابراہیم اور شیخ داؤد حسن کے ناموں سے بھی بلایا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ ممبئی چلا گیا، اور داؤد ابراہیم کی کہانی کا پتہ بھی ممبئی سے چلتا ہے، جب وہ انڈر ورلڈ گینگ امیر زادہ پٹھان کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اس نے اپنے مستقبل کے لیے جرائم کی دنیا کا راستہ اختیار کیا اور ممبئی کے شہر کے جنوبی حصے میں ایک معمولی بھتہ خور سے جرائم پیشہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ ہفتہ وار بھتے کی وصولی کے ساتھ اس نے منشیات کا کاروبار بھی شروع کیا اور اپنے مخالفین کو رفتہ رفتہ راستے سے ہٹا کر ممبئی کا ڈان بن گیا۔ ابتدا میں اس کا تعلق انڈر ورلڈ کے گینگ امیر زادہ پٹھان اور بعد میں حاجی مستان اور کریم لالا سے بھی رہا۔ 80 کی دہائی میں جرائم کی دنیا میں حاجی مستان کا راج تھا اور اس نے داؤد ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد داؤد ابراہیم نے خود مختار ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، جو امیر زادہ پٹھان گینگ کو انتہائی ناگوار گزری۔ یہ گینگ 2 بھائیوں امیر زادہ اور عالمزیب پٹھان کے بل بوتے پر چل رہا تھا۔ یہ دونوں بھائی کریم لالا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس نے جرائم کی دنیا میں ابھرتے ہوئے داؤد کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں، اور سن 1981 میں ہونے والے ایک حملے میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی صابر ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ داؤد ابراہیم مقامی طور پر اس وقت مشہور ہوا جب اس پر ممبئی کے 2 داداؤں عالمزیب اور امیر زادہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ 80 کی دہائی میں ممبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو کر وہ دبئی فرار ہو گیا۔ دبئی میں اس نے سونے کی اسمگلنگ میں ہاتھ ڈالا، بالی ووڈ کی فلمی صنعت میں سرمایہ لگایا اور جائیداد بنانا شروع کی۔ سن 1980 اور 1990 میں داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا سرغنہ بن گیا اور کھربوں ڈالر کے اثاثے بنا لیے۔ اس کے متعلق بننے والی رپورٹس میں اسے جوئے، منشیات اور طوائفوں کے کاروبار سے منسلک کیا جاتا ہے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ وہ قانون سے بچنے کے لیے سن 1986 میں دبئی چلا گیا، تاہم اس کی انڈر ورلڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کا انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ پر بھی خاصا اثر ہے۔ داؤد ابراہیم کے قریبی دوست کا کہنا ہے، کوئی بھی ان کی پیشکش رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ داؤد ابراہیم کے بالی ووڈ میں اثر و رسوخ کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن نے اپنی ایک فلم میں داؤد ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاگ بولا تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔
بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ سنا ہے وہ آج بھی بھارتی فلم سٹارز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سال 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد اس کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ داؤد ابراہیم اس وقت بھارت کے قانونی اداروں کے لیے مطلوب ترین شخص ہے۔ داؤد اور اس کے بھائی انیس ابراہیم پر سن 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام بھی ہے، جس میں 257 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 700 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بم دھماکے سن 1992 میں ان فسادات کے انتقام میں کیے گئے تھے جن میں گجرات میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے۔ ان فسادات کا الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا پر عائد کیا جاتا ہے۔ داؤد ابراہیم کا مقدمہ ممبئی کی خصوصی عدالت میں نہیں چلایا گیا کیونکہ عدالت نے پہلے ہی اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور پولیس ریکارڈز میں داؤد مفرور ملزم قرار دیا جا چکا ہے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور اس کے مبینہ روابط القاعدہ اور کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے ساتھ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دہلی نے پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہوا ہے۔ امریکہ بھی داؤد ابراہیم کو عالمی دہشت گردوں میں شمار کرتا ہے اور امریکہ داؤد ابراہیم کے والد کو بھی انڈر ورلڈ کے مجرموں میں شامل کرتا ہے۔ یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کو داؤد ابراہیم مشہور امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی مطلوب ہے۔ انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ داؤد ابراہیم ایک پراسرار کردار ہے جو بیک وقت مجرم، دہشت گرد اور غریب پرور بھی ہے۔ بھارتی سی بی آئی کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی اور دبئی میں رہتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور جسے کچھ معلوم ہے اسے بولنا نہیں آتا۔